یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتناب کرو بہت زیادہ گمان کرنے سے، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض ظن بدگمانیاں گناہ کے درجے میں ہوتی ہیں۔ یعنی یہ بدگمانی لوگ کرتے ہیں نا، یعنی کسی کے بارے میں خود ہی ازیوم کر لیا کسی معاملے کے اندر، تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو بیٹھ کے جو کھچڑی پکاتے رہتے ہو نا دماغ میں، کئی بدگمانیاں گناہ کے درجے میں لے جاتی ہیں۔ اگر آپ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ دل میں بھی برا خیال کسی کے بارے میں لانا، یہ بھی گناہ میں لے کے جا سکتا ہے انسان کو۔ تو بدگمانی تو گناہ کے درجے میں، یعنی گمان سے بچو، پوری کوشش کریں کہ پازیٹیو حسن ظن رکھیں۔ پھر میں پولیٹیکل لیڈرز کی مثالیں دوں گا کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں پورا کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ جی یہ ہوا تھا اس لیے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، یہ مودی کا یار ہے، یہ جناب وہ اسرائیل والوں کا یار ہے، یہ فلانے کا یار ہے۔ خود سے یہ ایک پوری ڈاکٹرائن کھڑی کر لیتے ہیں، اور جب عدالتوں میں بلایا جاتا ہے وہاں جا کے معافی نامہ لکھ کے آ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا مقصد تو اچیو کر لیا ہوتا ہے نا، دوسرے پولیٹیکل اپوننٹ کو بدنام کرنا، وہی مقصد ہوتا ہے۔ عدالتوں میں معافی مانگ لیتے ہیں، حالانکہ معافی بھی پھر اعلانیہ ہی مانگنی چاہیے، اعلانیہ گناہ کی معافی اعلانیہ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے الزام لگا دیا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور جب عدالت پوچھے کہ جی کیا انہوں نے یہودیوں سے کون سی لی ہے فنڈنگ، اور آپ پروف نہ کر سکیں تو پھر آپ معافی مانگیں۔ یعنی عدالتیں اسی لیے بنی ہوئی ہوتی ہیں نا کہ آپ پروف لے کے جائیں، اور اگر کوئی شخص مجرم بھی ہو، اگر آپ عدالت میں پروف نہیں کر سکتے تو عدالت اسے سزا دینے کی مجاز نہیں ہے اسلام میں۔ اس طرح تو ڈیکورم نہیں رہ سکتا ہے معاشرے کا، ورنہ تو کئی مظلومین کو آپ جو ہے نا وہ محب الوطن سمجھ کے ان کو غدار وطن سمجھ کے مار دیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ 50 بندے ماریں گے، ہو سکتا ہے اس میں سے 50 میں سے 45 جو ہے وہ آپ نے نجائز مار دی ہو، اس لیے کہا گیا کہ پروف لے کے آؤ۔ اس لیے میں اکثر یہ، یعنی یہ مسنگ پرسن اور اس مسئلے میں بہت اسٹرکٹ ہوں۔ مسنگ پرسن والا تو کام ہونا ہی نہیں چاہیے ایک اسلامی معاشرے میں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ مجرم ہے، دلائل اکٹھے کریں، عدالت میں پیش کریں، عدالت فیصلہ کرے گی۔ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود جو ہے وہ محب الوطن بن کے کسی کو گولی مار دے۔ اس طرح تو لوگ اپنی ذاتی دشمنی بھی نبھائیں گے پھر پاکستان جیسے ملک میں، جدھر لوگوں کا دین مان والا معاملہ بھی کوئی نہیں ہے، اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے وہ کسی کے ساتھ انصاف کر لے گا۔ یہاں تو لوگ اپنی ذاتی دشمنی بھی نبھاتے ہیں، آئے دن کوئی کسی کو گستاخ رسول کہتا ہے، کوئی کسی کو مشرک کہہ دیتا ہے، کوئی بدعتی کہتا ہے، غدار کہہ دیتا ہے۔ ولا تجسسوا، اور 7ویں چیز آ گئی ہے تجسس بھی نہیں کرنا۔ 6ٹھی چیز آئی کہ زن سے بچنا ہے، اور ایک تو نا زن بدگمانی، ایک تجسس ہے کہ آپ ٹو میں لگے رہے کہ کرتا ہے اے کہ گلاں کر رہے ہیں، تجسس سے بھی منع کر دیا گیا۔ اس سے بھی بہت زیادہ نیگیٹو رزلٹ نکل آتے ہیں، بہت زیادہ بھی پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ جاسوسی کا محکمہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جاسوسی جو ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری ایجنسیاں اس کام کے اوپر لگی رہیں کہ جی کسی کڑی کدے نال ہے تو کدا منڈا کدے نال لگیا ہے۔ یہ کام نہیں ہے کہ تاکہ آپ کل کو ان کو پھر بلیک میل کرنا شروع کرتے ہیں اس حوالے سے۔ یہ جاسوسی اس طرح کی اسلام میں سیکرٹ سروس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ملکی مفاد میں آپ کریں، کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ملکی مفاد کے اندر، نیشن کے مفاد کے اندر کریں۔ اور 8ویں چیز ولا یغتب، اور غیبت مت کرو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کسی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کرنا جو اس کے منہ پہ کی جائے تو وہ برا مان جائے۔ تو ایک صحابی نے سمجھداری کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر اس میں وہ برائی پائی بھی جاتی ہو پھر تو کر لینی چاہیے نا۔ آپ فرمایا یہی تو غیبت ہے، برائی پائی بھی جاتی ہو غیر موجودگی میں کرنا، یہی تو غیبت ہے، اور اگر نہ پائی جاتی ہو تو بہتان ہے، اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح تو معاشرے کے اندر انارکی پھیل جائے گی۔ جڑے ہو تو سامنے آگے گل کرو نا سر، ہو سکتا ہے آپ جو بات کریں وہ آگے سے آپ کو معقول جواب دے دے کہ سر آپ نے غلط سمجھا، یہ ایسے نہیں ایسے تھا، آپ نے پکڑ کے کیا سے کیا بنا دیا، یہ بات کی ہی نہیں تھی۔ یعنی یہ تو میں خود اس وقت ایک پبلک فگر کے طور پہ، یعنی یہ میں دیکھ رہا ہوں نا کہ میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں چڑھی ہوئی ہیں جو میرے کہیں تحت شعور میں بھی نہیں ہوتی ہیں، اور وہ میرے دماغ میں ڈال کے تو کلپ بنا دیے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار وہ میں تو یہ بات کی ہی نہیں تھی، یہ تو مقصد ہی نہیں تھا، نہ یہ اس طرح تھا، یہ کانٹیکسٹ اس طرح نہیں تھا۔ تو اس لیے سامنے آ کے کہا گیا بات کرو تاکہ وہ اپنا دفاع بھی۔ اس لیے اس کی مثال کیا دی؟ اللہ نے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، بعض کی غیبت مت کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی،
کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے میتن جب کہ وہ مردہ ہو؟ فکرہتموہ، تو تم تو بڑی کراہت کرو گے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے اسے تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ جیسے ایک مردہ لاش ہے، آپ اس کے جسم کے کسی حصے سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیں تو کیا اپنا دفاع کر سکتا ہے؟ کوئی زندہ بندہ اپنا جسم کا کوئی حصہ اتارنے دیتا ہے کسی کو؟ کیونکہ وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے نا، مردہ بیچارہ دفاع نہیں کر سکتا۔ تو اس کے ساتھ مثال اس لیے دی گئی کہ گویا جو بندہ آپ کے سامنے موجود نہیں، آپ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، وہ اس مردے کی مانند ہے، وہ دفاع تو کر نہیں سکتا نا، وہ سامنے ہے، اس کے سامنے آپ برائی بیان کریں نا، وہ آپ کو جواب بھی دے گا۔ یہ اس لیے ریزیمبلنس دی گئی ہے۔